کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں۔ الحمد للہ علی حلمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و ناظرات، متوجہین متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام سرکار کی باتوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور حدیث رسول کی رشد و ہدایت کتاب سے درس جاری ہے۔ ناظرین، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ذائقہ ہوا کرتا ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لذت، کوئی ذائقہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے آج کل کے موسم میں، گرمیوں میں آم کا ایک ذائقہ لوگوں کی زبانوں پہ آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے کہ آم کیسا لذیذ ہوتا ہے، کیسا لذت دار ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذائقہ آپ کو تب محسوس ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے اسے کھایا ہوا ہے، اسے چکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی ایسا پھل ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کا آپ نے ذائقہ نہیں چکھا ہوا، جیسے مثال کے طور پہ پلمائرا فروٹ کے نام سے ایک پھل آتا ہے، اگر میں اس کا نام لوں تو آپ کو ایک سمجھ تو آئے گا کہ ایک فروٹ ہوتا ہے، لیکن آپ اس کا ذائقہ نہیں بتا سکتے، چاہے میں اسے بہت بیان کرتا رہوں کہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے، اس میں وہ ذائقہ ہوتا ہے، اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اس طرح اس ذائقے کو محسوس نہیں کر سکتے جس طرح ایک چکھنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں، جس طرح آم کو ایک انسان محسوس کر سکتا ہے چکھنے کے بعد۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور وہ ذائقہ انسان کو چکھنا پڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس شخص نے ایمان کی لذت کو پا لیا جس نے یقین کے ساتھ اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے رسول ہونے پر جو شخص راضی ہو گیا۔ ناظرین کرام، دیکھیے کہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ذکر کی گئی۔ انشاءاللہ پروگرام میں مختلف احادیث رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان رضا محمود المہدوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔